کرتے ہیں تو ہم بار بار لوگوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں، لوگوں کی یادداشت بہت چھوٹی ہے، کہ ٹورانٹو 18 جو بہت مشہور دہشت گردی کا مقدمہ تھا، اس کے اندر جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے، 7 لوگوں کو 18 میں سے سزا ہوئی تھی، 7 کو حکومت نے چونکہ گواہیاں نہیں ملی تھیں تو ان کے مقدمات چھوڑ دیے تھے۔ جن 7 کو سزا ملی ہے ان میں اکثریت پاکستانی مسلمانوں کی، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ مومن خواجہ جو ہے وہاں پہ آٹوا میں جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستانی تھا۔ اسی طریقے سے نیو یارک میں کئی دفعہ 1-2 دفعہ جو ہوا ہے اس طریقے کی کوشش حملہ کرنے کی 9/11 سے علیحدہ، وہ بھی پاکستانی مسلمان تھے۔ تو یہ تو پہلا کنیکشن ہماری کمیونٹی کا پاکستانی کے، جب ہم یہ کہتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہم ان کو جانتے بھی ہیں، قریب سے بھی جانتے ہیں، دور سے بھی جانتے ہیں، تو ہمیں تو اس میں کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو مصیبت تو پڑے گی۔ جب ہم لوگ کینیڈا میں یہ کہتے تھے کہ پاکستانیوں کے ویزے روکنے چاہیے، اس کا مطلب ہوتا ہے پاکستانی ٹیررسٹوں کے ویزے روکنے چاہیے۔ ہمارا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کا اسکروٹنی کا نظام ہے وہ اتنا سخت ہونا چاہیے کہ ٹیررسٹ اس چھنی میں سے چھن کے آ نہیں پائیں، یہی ہوتا تھا نا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو روشن خیالی ہے بنیادی اپنا گورا صاحب، وہ صرف یہ ہے کہ ریاست کو اور مذہب کو الگ کر دو، بنیادی جھگڑا یہ ہے۔ اور یہ جھگڑا ہماری جدوجہد کمزور ہے، سلو ہے، لیکن کامیاب ہم ہو کے رہیں گے۔ اسی ملک میں ہم لوگوں نے شریعہ کو جو گھسا رہے تھے انٹاریو میں، اس کو پش کیا۔ اسی ملک میں ہم نے فرحت ہاشمی کو ایکسپوز کیا، اسی ملک سے فرحت ہاشمی کو جانا پڑا، ٹھیک ہے، جبکہ بیانیہ طور پر ایک اسنا کی رپورٹ میں فرحت ہاشمی کو ایک فراڈ میں بھی ملوث کیا گیا تھا کہ وہاں سے ناجائز طور پہ تنخواہ لے رہی تھی، اور دنیا کو تو وہ ایمان سکھا رہی ہیں۔ تاشفین ملک کو تو انہوں نے سکھا کے مرنے کے لیے بھیج دیا، مطلب ڈائریکٹ سکھا کے تو نہیں، یعنی اس کے ذہنی کنفیوز کر کے، اور خود آپ جو ہیں وہ یہاں پہ ناجائز کام کرتی رہیں۔ اس کو کون ایکسپوز کرے گا؟ منیر صاحب، جب آپ نے بات چیت شروع کی تو آپ نے کہا کہ پاکستانی اس ٹورانٹو 18 میں بھی انوالو نکلے۔ جی، یہ تاشفین کا اور اس کے شوہر کا معاملہ بھی پاکستانی معاملات سے جڑا۔ بدقسمتی سے پاکستان خود ٹیررزم کا بے پناہ شکار ہے۔ تو یہ ساری جو بحث ہے جو آج کل ٹیررزم کے حوالے سے ہو رہی ہے، یہ پاکستانی مدار کے گرد کیسے حالت گھومتی رہتی ہے؟ اس وجہ سے کہ پاکستان جو بنیادی طور پہ دہشت گردی کا نیا دور شروع ہوا تھا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، آپ اس کو چاہے آرگنائز وار کہہ لیں، اس میں طالبان جب وہ اپنی خوشی کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جا کے شریک ہوئے تھے، اور وہ ایماناً جہاد کرنے گئے تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو بیوقوف بنا دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں ارے امریکہ نے تو ان کو ٹریپ کر کے پھنسا، نہیں بھائی، ایسی بات نہیں تھی۔ آپ نے بچپن سے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہوگا، اسلامی جمعیت طلبہ، جماعت اسلامی، فلانی جماعتیں کیسے اپنے ذہنوں کو تیار کری تھی۔ یہی سارے وہ ذہن تھے جو جنرل ضیاء کے دستے راست تھے، یہی سارے وہ ذہن تھے جو وہاں سے چھوٹ کے وہ باقاعدہ کریں اب طالبان ہمیں پیسے نہیں دیتے تنخواہ تو اب ہم آئیسس میں جا رہے ہیں۔ یہ ایک ڈاکومنٹری بنی ہے نا جس کے اندر یہ دکھایا ہے کہ طالبان آئیسس میں، تو ہم لوگ جو ہیں ہماری اپنی حکومت سے زیادہ ہماری افواج، یعنی ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ اپنے مقاصد استعمال کرنے کے لیے یہ جو دہشت گردی ہے اس کو فروغ دیتے رہے۔ اب وہ ان کے گلے میں پڑ گئی آ کے۔ تو اے پی ایس کا جب اسکول کا معاملہ ہو تو سب کا دم نکل گیا، صحیح بات ہے، لیکن اے پی ایس کا معاملہ ہو یا لاس اینجلس میں قتل کا معاملہ ہو یا فرانس میں قتل کا معاملہ ہو، یہ سب کا سب ایک جہادی نظر سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس وقت بھی گورا صاحب پاکستان کو یوں ہمیں ٹارگٹ کرنا پڑے گا کہ مولوی عزیز، جس کی لال مسجد سے یہ لڑکی نکل کے آئی، جس کا اس کا تاشفین کا تعلق لال مسجد کے مولوی عزیز سے بھی بتایا گیا، نہیں بتایا گیا، جہاں پہ وہ نقاب پوش عورتیں پولیس سے ڈنڈے لے کے اور کیا نام ہے بندوقیں چلا کے فوج کے ساتھ لڑائی کر رہی تھیں، ہے نا کہانی۔ بالکل۔ تو وہ جو تھیں، تو وہ مولوی عزیز نے کل جا کے سپریم کورٹ میں مقدمہ کر دیا ہے کہ پاکستان میں شرعی نظام نافذ کر دو۔ ارے وہ مولوی عزیز آزاد کیسے پھر رہا ہے بھائی؟ فرحت ہاشمی آزاد کیسے پھر رہی ہیں؟ پاکستان تو کوئی بہت زیادہ آزاد خیال ملک نہیں ہے، وہ تو ایک ڈکٹیٹوریل نظام ہے نا، چاہے وہ جمہوریت کے نیچے ہو چاہے کسی کو، نظام تو پیچھے سے فوجی چلاتی ہے نا، وہ کیوں نہیں پکڑ رہی ان کو؟ تو اس لیے جب تک پاکستان میں یہ ساری باتیں وہاں سے نہیں اب سعودی عرب نے کچھ شروع کیا، اس کا اپنا دم نکل رہا ہے۔ مگر جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، جو کینیڈا کا میڈیا بھی پورٹریٹ کر رہا ہے کہ یہ جہاد اب صرف مرد بچوں تک محدود یا آدمیوں تک محدود نہیں رہا، بچیوں تک اور خواتین تک بھی چلا۔ تو فرحت ہاشمی اس لیے جڑی ہوئی نا کہ فرحت ہاشمی تو عورتوں کو ہی پڑھاتی ہے نا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ فرحت ہاشمی تو عورتوں سے کہتی تھی کہ اپنا ایک بچہ جہاد میں دے دو،
ٹھیک ہے. فرحت ہاشمی تو یہاں لڑکیوں کو پڑھا رہی ہے نا, جب اب ان کی آن لائن پوڈ کاسٹ موجود ہے جس میں وہ جہاد بتا رہی ہیں, اور عورتیں تو ان کی پہلی ٹارگٹ ہیں. اور پھر کیا, تو یہ عورتیں جو اب چلی جا رہی ہیں دھنا دن. فرحت ہاشمی تو یہ تک کہتی تھیں, آن ریکارڈ ہیں, کہ خواتین کو اپنے میاں کو, اپنے شوہروں کو دوسری شادی کروا دینی چاہیے. یہ آن ریکارڈ ہے. اس کو کرنے سے دوسری عورتوں کی خدمت ہو جائے گی جو شادی نہیں کر رہی ہیں. اور ان کا میڈیا جو ہے, یہ بھی آپ دیکھیں گے, یہ ہم کب سے اس بات کو اٹھا رہے ہیں, آپ بھی, میں بھی, دوسرے طارق فتح صاحب آپ کے دوست ہیں وہ بھی, کہ یہ میڈیا مسلمانوں کو, جو مسلمان لگتے ہیں, یعنی وحشیانہ داڑھی رکھے ہوئے اور حجاب پہنے ہوئے یا نقاب پہنے ہوئے مسلمانوں کو صرف یہ مسلمان مانتے ہیں. ہم سے آپ سے تو زیادہ بات نہیں کرنے آتے ہیں نا, کبھی کبھی آتے ہیں. جو لوگ ان کتابوں کے پوائزنس میٹیریل سے, زہریلی مواد سے بیمار ہوئے ہیں اور انہوں نے دہشت گردی میں حصہ لیا, ان کا تو پروسیکیوشن ہونا چاہیے نا, کتاب نہ بین کریں. لیکن جنہوں نے ان کتابوں سے غلط سبق حاصل کر کے ایک دوسرے کو چاہے وہ احمدیوں کو مارے, چاہے وہ شیعوں کو مارے, چاہے وہ ہمارے یہاں کے مسیحیوں کو مارے, ہندوؤں کو مارے, چاہے یہاں مجھے اور آپ کو مارے, ہم اپنے لیے تو نہیں گرفتار کروا رہے ہیں, ان ساروں کا, ہزاروں لاکھوں کا تو کوئی خیال کرے نا. تو ان کے لیے تو کم از کم پکڑیں کہ یہ مصیبت کی جڑ تھی. آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے فرحت ہاشمی بھی وہاں پھر رہی ہیں, دندناتی پھر رہی ہیں, مولوی عزیز بھی اپنے کارنامے کر رہے ہیں, اور اس وقت پاکستان آرمی کے لیے یہ انتہا پسند خود ایک چیلنج بنے ہیں, مگر پھر بھی وہ ان کا کوئی سد باب نہیں کر رہے. پاکستانی امور کے آپ ایک طور سے ماہر بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلش کوئی ایسی کارروائی؟ اس لیے کہ پاکستانی اسٹیبلش ابھی تک, میں خیر ماہر تو نہیں ہوں, طالب علم ہوں ان امور کا, مطلب آپ کی طرح سے میں صرف سیکھتا ہوں, ماہر تو آپ لوگ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو اپنا کھیل, اپنا روٹی پانی اسی جنگ و جدال سے ملے گا. ان کو اپنا کھیل بلوچستان پہ قبضہ کرنے کے لیے یا اس کے اوپر ظلم کرنے کے لیے, ان کو اپنا کھیل افغانستان میں دخل اندازی کرنے کے لیے, انہی جہادیوں سے معاملہ کر کے, کیونکہ ان کے پاس یہ ان کی بی فورس اور سی فورس کے طور پر موجود ہے, کہ جیسے آپ نے مرغے پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ چوہے پکڑ کے رکھے ہیں اور چھوڑ دیں آپ ایک علاقے کے اندر, کہ اور بھی غلط لفظ میں استعمال کر سکتا ہوں کہ وہ چھوڑ دیں آپ, لیکن یہ کہ آپ نے پالے ہوئے پالتو جانور, ان کو پالتو جانور کی طرح سے کریں. امریکہ کی اور ویسٹ کی مصیبت یہ کہ چونکہ وہ خطہ ایسا ہے کہ جہاں پہ سب کے ترجیحی مفادات موجود ہیں, تو پاکستان اس خطے میں بیٹھا ہوا ہے. ایشیا کے اسٹیٹس, ابھی آج کل انہوں نے کیا سینٹر آف ایشیا کانفرنس وغیرہ کی 20 ملکوں کی, اس میں آپ بیٹھے ہوئے اپنا کھیل کر رہے ہیں. جب آپ کو ایک ڈانٹ پڑتی ہے تو آپ بات کرنے لگتے ہیں, ڈانٹ سے رک جاتے ہیں, پھر بات بند کر دیتے ہیں. جیسے ہی آپ کے یہاں ہندوستان سے دوستی کی بات ہوتی ہے, کوئی نیا پتہ کھڑکا دیتے ہیں, آپ خود دیکھ لیں. تو یہ ہر چیز وہاں پہ تانے بانے میں لائے ہوئے ہیں. بدقسمتی سے وہاں تو چلیے بات سمجھ آتی ہے کہ جنگ و جدل سے روزگار جڑا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, مگر یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی, چاہے کینیڈا ہو, چاہے برطانیہ ہو, مغرب کا کوئی ملک ہو, اور خاص طور پر امریکہ ہو, وہاں پر رہتے ہوئے سال ہر سال سے ہم پر معاملات کیوں صاف نہیں ہو رہے, ہم کیوں ان سوسائٹیوں کا اس طرح حصہ نہیں بن پا رہے جس طرح بننا چاہیے؟ اس کی وجہ گورا صاحب یہ ہے میرے خیال میں, کم از کم کینیڈا کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ کینیڈا میں جو ہماری ماس مائیگریشن ہوئی ہے پاکستانیوں کی, اب تو کم ہو گئی ہے, وہ گزشتہ 30-40 سال میں ہوئی. یہ 30-40 سال میں جو پاکستانی آئے ہیں وہ اس زہریلے مواد سے متاثر ہو کے آئے ہیں جو جماعت اسلامی نے پورا پھیلا دیا تھا. یہ مڈل ایسٹ سے ہو کے آئے, یہ سعودی عرب سے زیادہ تر لوگ ہو کے یہاں ہیں. جب آپ ان کو یہاں دیکھیں گے, یہاں حلقے ہو رہے ہیں ڈسکشن کے, وہ سعودی عرب سے آئے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. وہ ابھی تک اپنا وہی بیگیج لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے جو بچے ہیں, بدقسمتی سے ان کے جو بچے ہیں وہ بھی اس جال سے باہر نہیں نکل رہے ہیں, کہ وہ اپنے گھر میں جو دیکھتے ہیں ان کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے. آج میں اپنے بھتیجے سے بات کرتا صبح کہ یار اسکول میں کرسمس کا پروگرام ہو رہا ہے, تم جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو اس میں اس کو انکریج کر رہا تھا کہ وہ جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جائے, اسی طرح سے تو آپ ہوتے ہیں نا. لیکن کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ یہاں پہ بچوں کو کرسمس کے پروگرام سے پول آؤٹ کیا جاتا ہے, یہاں بچوں کو الگ رکھ کے بٹھایا جاتا ہے, کہتے ہیں ہمارے بچوں کو آپ کرسمس کیرولز میں نہیں داخل کریں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہم ذہنی طور پر ابھی تک اسی پرانے نظام کے بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو. یہاں باتیں بڑی کرتے ہیں, ہم لباس بدل کے آ جاتے ہیں لیکن ذہن نہیں بدلتے ہیں. آپ نے کہا کہ لباس بدل کے آ جاتے ہیں, ذہن نہیں بدلتے, یہ اپنی جگہ پہ ایک المیہ ہے. ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ ہم کینیڈا کے, ایک میں کینیڈا تک کہہ سکتا ہوں نا, یہاں کی جتنے ملا, جتنے امام, جتنے ادارے ہیں, ان سب سے میری درخواست ہے, مطالبہ ہے کہ آپ بیک زبان ہو کے جہاد کے خلاف بات کریں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, آپ کی ساری باتیں جو ہیں وہ لیپ اپ ہوتی ہے.
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ٹریڈیشنل اسلامک سینٹرز ہیں خاص طور پر کینیڈا اور مغربی ممالک میں اگر یہ جہاد کو ڈیناؤنس کر دیں تو ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جائے گا؟ کم از کم ایک مصیبت تو کم ہوگی نا. مائنڈ سیٹ تو نہیں بدلے گا، لیکن آپ یقین کریے گورا صاحب کہ جہاد کو ترک کرنے سے مائنڈ سیٹ کے اندر 40-50% فرق آ سکتا ہے. آپ کو امید ہے کر دیں گے؟ نہیں کریں گے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان راسخ ہیں اندر سے. کیونکہ سب کے دلوں کے اندر، اپنا ایک دوست کہتا تھا سب کے دلوں میں ایک آیت اللہ بیٹھا ہوا ہے چھپا ہوا، تو اندر سے خدا جو ہے نا ہم ان کو کہتے ہوئے میری بات کو ترک نہ کرنا، حالانکہ اس کی بات سمجھی بھی نہیں ہے ٹھیک سے. یہی ہوتا ہے نا. کوئی بلے شاہ پکڑ کے لے آئے گا تو بلے شاہ میں تو تھوڑی سافٹ سی بات ہے کہ جو آیت اللہ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، جو مودودی بیٹھا ہوا ہے، جو ضیاء الحق کی فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ تو کبھی نہیں مان کے دے گا. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. آپ نے کہا ہماری بدقسمتی ہے، اس تناظر میں ہمارے چیلنجز بہت سارے ہیں. کیا آپ کو راستہ کوئی نظر آتا ہے کس طرف ہم جا رہے ہیں، خاص طور پر وہ مسلمان جو کینیڈا اور مغربی ممالک؟ سر راستہ گویا صاحب ہمارا آپ کا سب کا سمپل سا راستہ ہے. تو ہماری اور آپ کی جو آپ کا سوال ہے اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ جو ہماری بساط میں ہے، استطاعت میں ہے، جہاں جہاں سے موقع ملتا ہے ہم لوگوں کو سچ بتاتے رہیں. اور سچ یہ ہے کہ ریلیجن کے نام پہ اوپر جنگ کرنا ایک بالکل واہیات نظریہ، ایک بالکل پرانا نظریہ ہے. اس زمانے میں جب نیشن اسٹیٹ قائم ہو چکی ہیں یہ نظریہ وظریہ ترک سب کو کرنا چاہیے، اور یہ غلط نظریہ. بہت شکریہ منیر صاحب، اسٹوڈیو تشریف آوری کا ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے بات چیت ہماری سنی، منیر صاحب نے بہت واضح طور پر کہا کہ ریلیجن کے نام پہ جنگ کرنے کا جو رویہ ہے وہ اب فرسودہ ہے. ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، اور خاص طور پر وہ مسلمان جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں انہیں ان معاشروں کا ایک اہم حصہ بھی بننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہتر انسان کے طور پر یوں سامنے آنا ہے کہ ہمارے رویوں سے پتہ چلے کہ ہم اس سوسائٹی کا اسی طرح نارمل روٹین ریگولر طریقے سے حصہ ہیں جس طرح ان سوسائٹیوں میں بسنے والے باقی اقوام ہیں.